بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، خواب انسانی جسم کا وہ حصہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے کے بعد سے ہی ہمارے ساتھ منسلک رہا ہے۔ خواب کی حقیقت کیا ہے اور یہ کیوں آتے ہیں، یہ ہم انسانوں کے لیے صدیوں سے ایک پراسرار سوال بنا رہا ہے۔ خواب کے متعلق زمانہ قدیم سے لے کر اب تک سینکڑوں نظریات پیش کیے گئے ہیں، لیکن اب تک ہم کسی حتمی نتیجے تک نہ پہنچ سکے کہ خواب کی یہ دنیا صرف جھوٹ ہے یا حقیقت، اور نہ ہی خواب کی صحیح تشریح آج تک ممکن ہو سکی۔ ایک نظریے کے مطابق نیند کی حالت میں روح انسان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، لیکن دماغ کے ساتھ اس کا تعلق قائم رہتا ہے، اور روح جہاں جاتی ہے، جو کرتی ہے، اس کی تمام انفارمیشن دماغ کو ملتی رہتی ہے، جو انسان کو خواب کی صورت میں دکھائی دیتا ہے۔ قدیم یونانی خواب کو الہام کا درجہ دیا کرتے تھے، اور قدیم مصری لوگ خواب کو ایک اہم حیثیت دیتے تھے۔ مصر کے فرعون وقت خواب کے ذریعے دیوتاؤں سے مدد طلب کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جادو کے ذریعے بھی خواب دیکھنے کا طریقہ مصریوں میں مشہور تھا۔ قدیم مصریوں نے اپنے محلوں میں ایسے کمرے بھی بنائے تھے جنہیں وہ ڈریم روم کہا کرتے تھے، جہاں جا کے وہ لوگ سویا کرتے تھے اور اپنے دیوتاؤں سے مشورے طلب کیا کرتے تھے۔ ہندوؤں کی کتاب اپنیشد کے مطابق نیند میں روح جسم کو چھوڑ دیتی ہے اور اپنی مرضی کے مطابق جہاں چاہے وہاں جاتی ہے۔ اگر یہودی مذہب کی بات کریں تو ان کی کتابوں میں بے شمار خوابوں کے تذکرے ملتے ہیں، جن میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب، فرعون کا خواب اور حضرت دانیال نبی کا خواب شامل ہے۔ اسی طرح تلمود کے مطابق بیت المقدس بنانے سے قبل حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی خدا نے خواب میں کلام کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے 24 آدمی ہمیشہ بیت المقدس میں موجود رہتے تھے، جو ماہرین خواب تھے۔ یہودی فرقے کی ایک شاخ، جسے قبائلسٹ کہا جاتا ہے، ان کی کتابوں میں خواب کو ایک تصویر کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے، جس میں لوگ دائرے کے اندر تہہ بتہ 14 دائرے ہوتے ہیں، جن میں سب سے اندرونی دائرے سے سب سے بیرونی دائرے تک ایک راستہ بنا ہوتا ہے، یعنی انسان اور خدا کے درمیان ایک براہ راست راستہ، جو خواب کے ذریعے کھلتا ہے۔ برازیل کے مقامی باشندے یاہی نام کا ایک مشروب پی کر خود پر ایک خواب کسی کیفیت طاری کیا کرتے تھے تاکہ وہ لیوسٹ خواب دیکھ سکیں اور نیند کے ذریعے جاگتی ہوئی حالت میں خدا سے باتیں کر سکیں۔ اسی طرح افریقہ کے کچھ قبائل ایک خاص قسم کی بوٹی کھایا کرتے ہیں، جسے کھا کر وہ خواب کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں۔ اگر دین اسلام کی بات کریں تو قرآن مجید کے اندر کل 8 خواب بیان ہوئے ہیں، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کو نہایت ہی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ خواب کو مومن کے لیے ایک بشارت قرار دیا گیا ہے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نبوت ختم ہو گئی ہے، اب میرے بعد نبوت نہ ہوگی مگر بشارتیں ہوں گی۔ صحابہ نے پوچھا، بشارتیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، اچھا خواب جو آدمی خود دیکھے یا اس کے لیے دکھایا جائے۔ احادیث کے مطابق خواب کے 3 اقسام ہوتے ہیں۔ بعض خواب شیطان کی طرف سے مومن کو پریشان کرنے کے لیے ہوتے ہیں، دوسرا وہ خواب جو پیمانے ہوتے ہیں اور انسانی ذہن کے ہیجان کا نتیجہ ہوتا ہے، اور تیسرا خواب فرشتے کی طرف سے ہوتا ہے، جس میں کوئی پیغام یا آئندہ ہونے والے واقعات کی بشارت موجود ہوتی ہے۔ ایک مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، لہٰذا خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے اور پاکیزہ خوابوں کی شکل میں ہوئی تھی۔ آپ خواب میں جو کچھ بھی دیکھتے وہ سچا ثابت ہو جاتا۔ خواب کی تعبیر بھی عہد نبوت میں نہایت ہی اہمیت رکھتا تھا، لہٰذا روایتوں کے مطابق فجر کی نماز کے بعد آپ اپنے صحابہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے اور پوچھا کرتے تھے کہ کیا آج رات کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو وہ اسے بیان کر دے، اور پھر آپ اس کی تعبیر بیان کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول کا مشہور واقعہ، جن کا نام حضرت ابو
उमामा बाहिली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा था। हज़रत अबू उमामा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बाहिल कबीले की तरफ दीन की दावत देने के लिए भेजा, जो इनका अपना ही कबीला था। जब हज़रत अबू उमामा बाहिला पहुँचे तो लंबे सफ़र की वजह से आपको शदीद भूख लगी थी। इत्तेफ़ाकन बाहिला के लोग इस वक्त खाना खा रहे थे। जब उन्होंने अबू उमामा को देखा तो खुश आमदीद कहा। फिर उन्होंने कहा, हमें पता चला है कि तुम मोहम्मद के दीन की तरफ माइल होकर बेदीन हो रहे हो। इस पर हज़रत अबू उमामा ने इन्हें दीन की बातें बताईं और इस्लाम की दावत दी। इस पर वो लोग बेजार हुए और उन्होंने अबू उमामा को वहाँ से चले जाने को कहा। आपने इनके इस रवैये पर अफसोस का इजहार किया और इनसे थोड़ा पानी मांगा, क्योंकि इन्हें शदीद प्यास लगी थी। लिहाजा इन्हें पानी देने से इनकार कर दिया गया और कहा कि जाओ, तुम प्यासे ही मर जाओ। आप वहाँ से दूर जा निकले। भूख और प्यास से इनका बुरा हाल हो रहा था, लिहाजा वो एक मकाम पर बैठ गए और ज़मीन पर ही टेक लगाकर सो गए। इस नींद के अंदर उन्होंने एक ख्वाब देखा जिसमें इन्हें दूध जैसी कोई चीज़ पीने को दी गई। हज़रत अबू उमामा कहते हैं कि लोगों ने इससे ज़्यादा लजीज कोई भी चीज़ ना पी होगी और मैंने वो सारी पी ली, यहाँ तक कि मेरा पेट भर गया। इधर जब बाहिला के लोगों का गुस्सा ठंडा हुआ और उन्हें अबू उमामा पर रहम आया तो उन्होंने एक आदमी के हाथों खाने पीने का सामान भेजा, लेकिन जब आप नींद से बेदार हुए तो आपका पेट एक बेहतरीन ख्वाब के ज़रिए भर चुका था। लिहाजा उन्होंने इस शख्स को मना कर दिया और कहा कि अल्लाह ने मुझे खिला दिया है। बल्कि हज़रत अबू उमामा ने इस शख्स को अपना पेट भी दिखाया कि मैं इतना खा चुका हूँ कि ये शक्म शेर होकर भर चुका है। बाहिला के लोगों पर इस वाक़े का ऐसा असर हुआ कि उन्होंने अबू उमामा के दावत को कबूल कर लिया और वो सब मुसलमान हो गए। ये ऐसा ख्वाब था जिसमें हज़रत अबू उमामा को इस सफ़ेद दूध का जायका भी महसूस हुआ और ख्वाब में खाई गई ग़िज़ा बाकायदा इनके पेट में पहुंच गई थी। ये वो ख्वाब था जिसकी कोई तशरीह इंसानी जहन से नहीं की जा सकती। मोमिनों की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रूह से मुलाकात करती है और मोमिनों की रूहें एक दिन और एक रात का फ़ासला तय करके एक दूसरे से मिलती है, जबकि उन्होंने दूसरे को देखा भी होता है। इनकी दुनिया कोई अफसानवी दुनिया नहीं है, बल्कि एक हकीकी दुनिया है। ऐसी दुनिया जिसे आज भी मुकम्मल तौर पर हम नहीं समझ पाए, जहाँ रूहानियत और साइंस में कोई फ़र्क नहीं होता। ख्वाब के दौरान हमारी रूहें वक्त और जिस्म की कैद से आज़ाद होकर आसमानों और ज़मीनों में घूमती फिरती हैं।